الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نور کی تقریباً 28 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے، اور ان ماقبل آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھروں میں داخل ہونے پر اجازت لینے کا حکم ارشاد فرمایا ہے تاکہ نگاہوں کی حفاظت رہے اور اندر والا کسی قسم کی بے پردگی کا شکار نہ ہو۔ تو یہ آپ کو بتایا تھا کہ اگر اپنے گھر میں بھی داخل ہوں تو سنت کریمہ یہی ہوتی ہے کہ انسان اگر دروازہ بند ہے تو بجائے، اور بجانے کے بعد پہلے اندر سے پوچھے جانے کا انتظار کرے۔ پوچھا جائے کون، تو اگر آپ معروف ہیں، وہ جانتے ہیں، تو جواب میں آپ کوئی بھی بات کہہ سکتے ہیں، میں بھی کہہ سکتے ہیں، جو ایک میں ہوں کھولو، وہ آواز پہچان لے ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کسی اجنبی مقام پر جاتے ہیں تو پھر اپنا نام بتانا سنت کریمہ ہوتا ہے۔ اور اگر دروازہ کھلا ہوا ہے، جس سے بعض اوقات پردے وغیرہ ڈلے ہوتے ہیں، تو اس میں بھی باہر سے اجازت طلب کرنی چاہیے، کم از کم اس طرح کھنکار کے اندر جائیں تو یہی افضل اور اولیٰ ہوتا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم، تم پر اس معاملے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تم ایسے گھروں میں داخل ہو جاؤ جو خاص کسی کی سکونت میں نہیں ہیں، یعنی کسی کی سکونت کے نہیں ہیں، ان گھروں میں بغیر اجازت بھی تم داخل ہو سکتے ہو۔ فیہا متاع لکم، اور ان مکانوں میں تمہارے لیے کچھ نفع کا سامان ہے۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اگر ایسے گھروں کے اندر ہم داخل ہوں جس میں کوئی رہتا نہیں ہے مستقل، اور ہم اس سے کچھ فائدے حاصل کرتے ہیں، جیسے سرائے ہوتی ہے، ہوٹل وغیرہ ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے اور کوئی ایسا درمیان میں جیسے آپ سفر کر رہے ہیں، راستے میں کسی مقام پہ آپ رک گئے، اور وہ ایسا مکان ہے کہ جو وہاں سے مسافر گزرتا ہے اس میں جا کر ٹھہرتا ہے، باقاعدہ کوئی مکین وہاں پر نہیں ہوتا، تو پھر یقینی سی بات ہے کہ مکان خالی ہے، اور خالی مکان میں اجازت طلب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ یہ جب ماقبل حکم نازل ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جب گھروں میں کچھ لوگ موجود ہوں تو تم اجازت لے کر گھروں میں جاؤ، تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تجارت وغیرہ کے سلسلے میں مکے سے مدینے، مدینے سے مکے آتے ہیں، تو درمیان میں مسافت طویل ہونے کی وجہ سے ہم درمیان میں رکتے ہیں، اور سرائے وغیرہ یا مہمان خانے ہوتے ہیں اس میں جاتے ہیں، تو کیا وہاں بھی اجازت کا حکم ہوگا؟ تو پھر یہ آیات نازل ہوئیں کہ ایسے مکانوں میں اجازت کی حاجت نہیں ہوتی ہے۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ ان تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر ظاہر ہیں، کوئی بھی چیز اس پر مخفی نہیں ہوتی۔ قل للمؤمنین، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومن مردوں سے فرما دیجئے، یغضوا من ابصارہم، کہ وہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کے لیے بہت پاکیزگی والا کام ہے، بہت صاف ستھرا کام ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے ان کاموں کو جو وہ کر رہے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے مردوں کو نگاہ جھکا کر رکھنے کا حکم دیا۔ دوسرا حکم اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ نگاہیں جھکا کر رکھنا صرف عورتوں کا ہی کام نہیں ہے، بلکہ مردوں کو بھی چاہیے کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں، خصوصاً جب ہم کہیں روڈ پر جا رہے ہوں، سفر کر رہے ہوں، یا بس میں ہیں، ویگن میں ہیں، کار میں ہیں، ریل گاڑی وغیرہ میں ہیں، تو ایسی صورت میں اپنی نگاہوں کی حفاظت کا شعور بیدار رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے، ورنہ اگر آوارہ نظری کی عادت ہوگی، اپنی آنکھوں کی حفاظت کا شعور حاصل نہیں ہوگا، تو ہم مباح چیزیں دیکھتے دیکھتے، یعنی ایسی چیزیں جن کا دیکھنا نہ گناہ نہ ثواب، دیکھتے دیکھتے آہستہ آہستہ حرام پر ہماری نگاہ پڑ جائے گی اور ہم گناہگار ہو سکتے ہیں۔ خصوصاً جو معظم دینی ہو، معظم دینی سے مراد یہ سمجھ لیجئے کہ جو دین کے لیے ایک علامت کی حیثیت رکھتا ہے، عالم ہے، فقیہ ہیں، شیخ ہیں، پیر صاحب ہیں کوئی،
مفتی ہیں یا داڑھی والا بھی ہے، چاہے وہ ایک جاہل آدمی ہو کہ داڑھی والے کو دیکھ کر عموماً لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جی یہ کوئی صاحب علم ہوں گے، داڑھی رکھی ہوئی ہے، اور جو بالکل باشرع یعنی شریعت کے مطابق داڑھی ہے جس کو ہم ایک مشت کہتے ہیں، یہ جو شخص رکھتا ہے تو لوگ اس کی بہرحال تعظیم کرتے ہیں، اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ لہٰذا ایسے حضرات کو تو خصوصاً نگاہوں کی حفاظت ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ جو نگاہوں کو آزاد چھوڑ دے، کبھی روڈ پہ جا رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں، تو اس سے انسان کا وقار ختم ہوتا ہے، اور اگر نگاہیں جھکا کر چلنے کی عادت ہوگی تو اس سے وقار میں اضافہ ہوگا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر نکلتے تھے تو آپ حتی الامکان اپنی نگاہیں جھکا کر چلتے تھے، حتیٰ کہ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ آپ کی جو چادر مبارکہ ہوتی تھی وہ کانٹوں میں اٹک جاتی تھی، یعنی دائیں بائیں بھی التفات نہیں فرماتے تھے، بہت ہی نگاہیں جھکا کر چلتے تھے۔ اس لیے آج کل کے دور میں چونکہ ٹریفک کچھ زیادہ ہے، رش بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے، تو اس میں تھوڑی بہت نگاہ اٹھانے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اکثر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ نگاہ جھکا کر رکھیں۔ یوں ہی جب ہم کسی سے گفتگو کریں تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ سامنے والے کے چہرے پر بہت زیادہ نگاہ جما کر گفتگو نہ کریں، بلکہ تھوڑا سا دیکھا، تھوڑا نیچے جھکا کے پھر گفتگو کی، پھر نگاہ اٹھا لی، خصوصاً جب کہ نگاہ اٹھانے میں قلبی لحاظ سے فتنے میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو۔ جیسے عورت کو دیکھنا منع ہوتا ہے، ایسے ہی ایسے لڑکے کو دیکھنا منع ہے جو خوبصورت ہو، بے ریش ہو، کیونکہ اس کو دیکھ کر بھی دل میں برا خیال آ سکتا ہے۔ تو اگر نگاہ جما کر گفتگو کریں گے تو پھر شیطان آہستہ آہستہ دل میں برے خیالات ڈالے گا، اور اس طرح انسان برائی کا شکار ہو سکتا ہے۔ لہذا حتی الامکان کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جب ہم گفتگو کریں تو سامنے والے کے چہرے پر نگاہ جما کر نہ چھوڑ دیں، بلکہ تھوڑی بہت اٹھائی گفتگو کی، پھر تھوڑا سا جھکا بھی لینا چاہیے، یہ افضل اولا بہتر طریقہ ہوتا ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یعنی اپنے آپ کو یا قضاء شہوت کے لیے ناجائز چیز کا استعمال جائز نہیں ہے۔ جیسے زوجہ ہے اس کے لیے یہ جائز ہے، اسی طرح اگر شرعی کنیز ہوتی، لونڈی ہوتی، تو اس کے ساتھ بھی مطلب قربت وغیرہ جائز ہوتی۔ اس کے علاوہ جتنے ناجائز طریقے ہیں وہ تمام کے تمام ممنوع ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام امور کے متعلق ہی مطلب شرمگاہ کی حفاظت کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ ذالک ازکی لہم، یہ نگاہ جھکا کر رکھنا اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی کا سبب ہے، زیادہ پاکیزہ ہے، زیادہ ستھرا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب انسان اپنی نگاہیں آزاد چھوڑتا ہے تو آپ بھی محسوس کریں گے کہ ذہن کبھی بھی وسوسوں سے خالی نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ آپ روڈ پہ سفر کر رہے ہیں یا کسی گاڑی میں بیٹھ کے سفر کر رہے ہیں، آپ دائیں بائیں دیکھتے جائیں گے، اگر پھل والے کی ریڑھی پہ آپ کی نگاہ پڑے گی تو پھلوں کے بارے میں آپ سوچنے لگ جائیں گے، تھوڑے آگے بڑھے کوئی فقیر بیٹھا ہوا نظر آیا تو فقیر کے بارے میں خیالات آنے شروع ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر خدا نہ خواستہ عورت پر نگاہ پڑ گئی، یا جیسے پوسٹرز وغیرہ لگے ہوتے ہیں یا سائن بورڈ وغیرہ ہوتے ہیں، ان پر خواتین کی تصویر ہوتی ہے، اگر نگاہ کو آزاد چھوڑا جائے گا تو نگاہ ان کی طرف اٹھ جائے گی، اور پھر شیطان کے لیے بس ایک بنیاد ہی چاہیے ہوتی ہے جس کے اوپر وہ خیالات کا ایک سلسلہ قائم کر دیتا ہے، اور آہستہ آہستہ انسان سوچتا سوچتا ایک ایسے سٹیج پر پہنچ جاتا ہے کہ جہاں پر اسے نہیں پہنچنا چاہیے، یعنی کسی گناہ کا ارادہ۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نگاہ کی ایک آزادی انسان کے لیے برسوں رونے کا سبب بن جاتی ہے، کیونکہ نگاہ آزاد چھوڑتا ہے تو انسان کسی گناہ میں، کسی گندی عادت میں مبتلا ہو جاتا ہے، پھر وہ عادت انسان کو چھوڑتی نہیں ہے، نہ اس سے وہ چھٹتی ہے، اور اس طریقے سے ہلاکت اور بربادی، اور دنیا میں بھی آخرت میں بھی ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بن سکتی ہے۔ اسی طرح شرمگاہ کو آزادی کے ساتھ استعمال کرنا معاذ اللہ زنا کے اندر اور غلط مقامات پر، تو اس سے بھی انسان کا باطن سیاہ پڑ جاتا ہے، اور وہ پاکیزگی جو ایک مومن کے قلب کا حصہ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ لہذا حتی الامکان کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کا شعور بیدار کریں۔
کسی کا یہ مقولہ ہے اور بہت اچھا ہے کہ جو نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے تو دل کی بھی حفاظت رہتی ہے، اور جب دل وساوس سے محفوظ ہوتا ہے تو شرمگاہ بھی محفوظ ہو جاتی ہے۔ اور اگر کوئی اپنی نگاہ کو آزاد چھوڑے گا تو اس کے دل میں بگاڑ پیدا ہوگا، اور جب دل میں بگاڑ پیدا ہوگا تو دیگر تمام اعضاء میں وہ بگاڑ سرایت کر جائے گا۔ اس لیے یہ سوچنا کہ جی خالی ایک نگاہ تو اٹھا رہے ہیں، اس میں کیا فرق پڑتا ہے، یہی نگاہ کی آزادی انسان کے دل میں منصوبہ بندی کا ایک پلاننگ کرنے کا سبب بنتی ہے، اور پھر یہ منصوبہ بندی یا پلاننگ جس مقام تک پہنچتی ہے اس کے بعد پریکٹیکل ہوتا ہے، پھر انسان پریکٹیکل کرتا ہے اور بعض اوقات غلط کام ہوتا ہے اور پھر ہمیں پچھتانا پڑے گا۔ لہذا جو اپنی نگاہیں جھکا کر رکھنے کے عادی ہیں، کسی کے چہرے پہ نگاہ جما کر بات نہیں کرتے، روڈ پر جا رہے ہوں، گاڑی میں سفر کر رہے ہوں، حتی الامکان نگاہوں کو روک کر رکھتے ہیں، وہ اپنے دل میں ضرور پاکیزگی اور نورانیت محسوس کریں گے۔ اگر آپ نے کبھی ایسا نہ کیا ہو تو زیادہ نہیں، صرف 2 دن 3 دن 4 دن کر کے دیکھیں کہ فضول نگاہ نہ اٹھائیں، فضول کسی کو نہ دیکھیں۔ آپ گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، اگر چلا نہ رہے ہوں تو نگاہ جھکا کر رکھیں، کیونکہ چلاتے ہوئے آپ نگاہ جھکائیں گے تو پھر تو آپ کا کام ہو گیا۔ تو اس لیے نگاہ جھکا کر آپ رکھیں، جیسے سائیڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح آپ روڈ پہ بالفرض پیدل جا رہے ہیں، جیسے نماز کے لیے جاتے ہیں یا اسکول جا رہے ہیں، کالج جا رہے ہیں، نگاہ جھکا کر اپنے زمین کو دیکھتے ہوئے چلے جائیں، اگر کسی سے ٹکرانے کا اندیشہ نہ ہو۔ اسی طرح جب آپ گفتگو کریں تو قصداً جان بوجھ کر تھوڑے بہت نگاہ اٹھی، بس پھر اس کے بعد نگاہ جھکا کر رکھنے کے اگر عادی بن جائیں گے تو 3-4 دن بعد ہی آپ محسوس کریں گے کہ دل میں بہت زیادہ نورانیت پیدا ہوئی ہے، دل میں سکون پیدا ہوگا، قرار پیدا ہوگا، اور اس کے بعد نگاہ کی آزادی بری محسوس ہونے لگے گی۔ تو جس کو نگاہ کی حفاظت کا شعور ہی حاصل نہیں، وہ نگاہ کی حفاظت کے بدلے میں دل میں پیدا ہونے والی لذت کو بھی کبھی محسوس نہیں کر سکتا، اور جو اپنی نگاہ کو جھکا کر رکھنے کا عادی ہو وہ اس لذت کو محسوس کر سکتا ہے۔ آزمائش شرطیں ہم کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے ان تمام کاموں کو جو وہ کر رہے ہیں۔ یعنی اگر ہم نگاہ کو آزاد چھوڑیں گے تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ہماری شرافت کی بنا پر، ہمارے اچھے اعمال کی بنا پر ہماری نگاہوں کے اٹھنے کو منفی نظر سے نہیں دیکھتے ہیں، لیکن اللہ تو بہتر جانتا ہے۔ مثلا ہم کسی شادی بیاہ میں گئے ہیں، اب خصوصاً معظم دینی جس کے چہرے پہ داڑھی ہے، یا وہ سنت کے مطابق لباس پہنے ہوئے ہے، یا وہ ایک دینی علامت ہے کسی بھی لحاظ سے، اب وہ نگاہ اٹھا رہا ہے، خدا نہ خواستہ شیطان نے برا خیال ڈالا، وہ کسی کو دیکھ کے بدنگاہی کر رہا ہے، لوگ اس پہ شک نہیں کریں گے کہ جی یہ تو دیندار شخص ہیں، داڑھی والے ہیں، بزرگ شخصیت ہیں۔ بالفرض اس طرح کوئی ایسا شخص اگر ایسا کر رہا ہو تو لوگوں کی نگاہوں سے تو ہم مخفی رہ سکتے ہیں، ہمارے ارادے لوگ نہیں جان سکتے کیونکہ ہماری قلبی کیفیات ہیں، لیکن بہرحال یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر تو منکشف ہیں، اللہ تعالیٰ تو ان کو جانتا ہے۔ تو اصل خوف جو ہے وہ اللہ کا خوف ہے، یہ اصل ہے۔ مخلوق کے خوف کی وجہ سے اگر انسان گناہ چھوڑتا بھی ہے تو اس گناہ چھوڑنے میں اس کو نورانیت، لذت اور برکت محسوس نہیں ہوگی، اور اگر اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے ہم کوئی گناہ چھوڑیں گے تو ضرور اس میں برکت بھی ہے، لذت بھی ہے، ایک مزہ بھی ہے، اور حقیقتاً یہی اللہ کی بارگاہ میں مقبول فعل ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر جب کہ اسے گناہ کرنے پر قدرت بھی حاصل ہو وہ گناہ کو چھوڑ دے، تو یہ اس کا کمال ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے خبردار فرمایا کہ اللہ جو کچھ تم کر رہے ہو، نگاہوں کو آزاد چھوڑ رہے ہو یا نگاہوں کی حفاظت کر رہے ہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، اور بروز قیامت اس کا بدلہ ہمیں حاصل ہوگا۔ آگے ارشاد فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنہ مسلمان عورتوں کو حکم فرمائیے یغضضن کہ وہ نیچی رکھیں من ابصارہن اپنی نگاہوں کو، یعنی اپنی نگاہوں کو کچھ نیچا رکھیں، یہ عورتوں کے لیے حکم ارشاد فرمایا۔ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں، اپنی پاکیزگی کی حفاظت کریں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور اپنی زینت کو وہ ظاہر نہ کریں مگر جتنی زینت خود بخود ظاہر ہو جائے۔ تو اس میں 3 چیزوں کا پہلے حکم ہے، پھر آگے اور بھی اللہ تعالیٰ نے احکام بیان فرمائے۔ پہلا حکم تو یہ ہے کہ عورتوں کو حکم دیجئے، مسلمان عورتوں کو، کہ وہ اپنی نگاہوں کو کچھ نیچا رکھیں۔
تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ صرف مردوں کو ہی نگاہ جھکانے کا حکم نہیں ہے، بلکہ خواتین کے لیے بھی حکم شرعی یہی ہے کہ وہ اپنی نگاہیں کچھ جھکا کر رکھیں اور حتی الامکان کوشش کریں کہ غیر مرد پر نگاہ نہ ڈالی جائے، حتی الامکان۔ ہاں ضرورت شرعیہ متحقق ہو تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، جیسے مثال کے طور پہ گواہی دینی ہے، اب عورت کسی مرد کو دیکھ کر گواہی دے گی، یہ شرعاً جائز ہے۔ اسی طرح جیسے گھر میں مہمان وغیرہ آتے ہیں، اس میں اگر اندیشہ یہ ہو کہ سامنے والے بدظن ہوں گے اور وہ برا محسوس کریں گے، جیسے کہ بعض گھروں کے اندر بعض مقامات پر شرعی طور پہ اتنی پابندیوں کو قبول نہیں کیا جاتا، اور وہاں پر اگر کوئی شخص نگاہیں چرائے یا سامنے نہ آئے باپردہ طریقے سے بھی، تو اسے ایک بے ادبی تصور کیا جاتا ہے، اپنے لیے باعث ذلت اور عار محسوس کیا جاتا ہے۔ تو ایسے مقام پر بہت احتیاط کے ساتھ گفتگو کرنے میں حرج بھی نہیں ہے، لیکن اور خواتین کے لیے حکم شرعی یہی ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نابینا صحابی تھے، یہ ایک مرتبہ آئے تو ازواج مطہرات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کا حکم ارشاد فرمایا۔ انہوں نے عرض کی کہ وہ تو نابینا ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم تو نابینا نہیں ہو، یہ ترمذی کی روایت ہے، یعنی تم تو انہیں دیکھ سکتی ہو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ عورتوں کو بھی نگاہ جھکا کر رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، تو یہ بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، کیونکہ جیسے ایک عورت کے لیے مرد کے دل میں وسوسہ پیدا ہو سکتا ہے، ویسے ہی مرد کے لیے عورت کے دل میں بھی وساوس پیدا ہو سکتے ہیں، اور باطنی حفاظت کے لیے، باطنی پاکیزگی کے لیے نگاہ جھکا کر رکھنا افضل اور اولیٰ ہے۔ یہاں پر بھی وہی بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ایک تو ہے کہ عورت بے پردہ ہے، باہر گھوم رہی ہے، اسے بھی نگاہوں کی حفاظت کا حکم ہے، اور ایک ہے کہ ایک عورت برقعے میں جا رہی ہے، صرف اس کی نگاہیں کھلی ہوئی ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے تو اپنے آپ کو چھپا لیا یا اس نے نقاب بھی ڈالا ہوا ہے تو کوئی اس کو تو دیکھ نہیں رہا، صرف اتنا ہی ان سے مطالبہ نہیں ہے، بلکہ اب دیگر مطالبہ یہ ہے کہ یہ بھی اپنی نگاہیں جھکا کر رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ نقاب کرنے کے بعد اب ان کی نگاہیں آزاد چل رہی ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہی ہیں، ادھر دیکھ رہی ہیں، اسکوٹر پہ پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں، گاڑی میں بیٹھی ہوئی ہیں، ہر مرد کو دیکھتی ہوئی جا رہی ہیں، خود مطلب برقعے کے اندر پوشیدہ ہیں۔ تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ برقعے میں پوشیدہ ہو جانے کے بعد اس قسم کی برقع پوش خواتین کے لیے نگاہوں کی آزادی کی اجازت ہو گئی ہے، ان کو بھی حفاظت کرنے کا حکم ہوگا، بلکہ زیادہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے نقاب وغیرہ کو دیکھ کر کوئی ان پر شک نہ کرے اور ان نگاہوں کو آزاد چھوڑ کر بھی قابل گرفت نہ ہوں، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے، اس لیے احتیاط کرنی چاہیے۔ اس پہ انشاءاللہ ہم کلام جاری رکھیں گے، لیکن اگلے پروگرام میں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔